حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ اسم اعظم بتا دوں جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی؟ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یک زبان ہو کر عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ جس شخص نے اپنی مرض میں یہ دعا 40 مرتبہ پڑھی پھر اس مرض میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ شہید کا درجہ بلا حساب و عذاب جنت ہے۔ اگر تندرست ہو گیا تو گناہوں سے پاک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ملک الموت، میرے ولی کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ میں نے اس کو خوشی میں، غمی میں، مصیبت میں، دولت میں، عبادت میں آزمایا ہے، اسے برگزیدہ بندہ پایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیا کے غموں سے نجات دلا دوں۔ تب ملک الموت 500 ملائکہ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کی خوشبو والے کفن ہوتے ہیں اور ان کے پاس پھولوں کی شاخیں ہوتی ہیں 20 رنگ والی مہکتی ہوئی۔ ان کے پاس مشک میں بسا ہوا سفید ریشم ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر فرشتہ ہاتھ اس کے ایک ایک عضو پر رکھتا ہے۔ مشک میں بسے ہوئے ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھا دیا جاتا ہے۔ ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیتا ہے۔ اب اس کا دل جنت کی جانب رغبت کرتا ہے، کبھی جنتی ازواج کی طرف دیکھتا ہے، کبھی لباس کی طرف اور کبھی جنتی پھولوں کی طرف، گویا اس طرح کہ جس طرح بچہ کو سلایا جاتا ہے اس کا دل بہلایا جاتا ہے۔ اس کی طرف جنتی حوریں اس وقت خوش ہوتی ہیں اور اس خوش نصیب بندے کی روح کو دیکھتی ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے پاک نفس، اچھے درختوں اور ان کے دراز سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں کی طرف چل۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس پر ماں سے بھی زیادہ شفقت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ روح اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک محبوب ہے، اس لیے وہ اس پر نرمی کرتے ہوئے خدا کی رضا چاہتا ہے۔ بس اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اس فرمان کے وہ لوگ جن کو فرشتے موت دیتے ہیں پاک روحوں کو سلام ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے تو راحت اور خوشبوئیں اور اس کے لیے نعمتوں سے پر جنتیں ہوتی ہیں۔ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام ان کی روح نکالتے ہیں تو روح جسم کو مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے، اے جسم، تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی طرف جلدی سے لے جاتا تھا اور مصیبت سے پرہیز کراتا تھا۔ آج تجھ کو مبارک ہو کہ خود بھی نجات پائی اور مجھ کو بھی نجات دلائی ہے، اور جسم بھی روح کو یہی مبارکباد دیتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر یہ نیک بندہ عبادت کیا کرتا تھا اس پر روتے ہیں، اور آسمان کا ہر دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا، جو خیر تھا اور رزق نازل ہوتا تھا، 40 روز تک روتا ہے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اس کو کسی پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں تو فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں۔ انسانوں کے کفن پہنانے سے پہلے کفن پہنا دیتے ہیں، ان کی خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر سے لے کر قبر تک فرشتوں کی 2 رائیاں قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے استغفار پڑھتی ہیں۔ اس وقت شیطان اس کی قدر و منزلت دیکھ کر چیختا اور چلاتا ہے اور اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے خرابی ہو، اس بندے کا اتنا اچھا انجام ہوا، اور جواب پاتا ہے کہ یہ بندہ گناہوں سے بچتا تھا۔ جب ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو آسمان پر پہنچاتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام استقبال کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے استقبال کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر فرشتہ ادھر روح نکلتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں خدا کی بارگاہ
بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو لے کر سرسبز و شاداب درختوں اور بہتے ہوئے پانی کے مقام پر پہنچا دو۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کی دائیں طرف اور روزے بائیں طرف اور قرآن مجید اور ذکر الہی سر کی جانب ہوتے ہیں۔ اس کا نمازوں کی طرف چلنا قدموں کی طرف سے آتا ہے۔ اس کا صبر قبر کے ایک گوشے میں آتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ ہوا تعالی عذاب کو بھیجتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ کے یہ ساری زندگی تکالیف برداشت کرتا رہا ہے، اب آرام سے لیٹے رہنے دو۔ جب عذاب بائیں جانب آتا ہے تو روزے یہی جواب دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عذاب سر کی جانب ہوتا ہے تو یہی جواب قرآن پاک اور ذکر و اذکار کا ہوتا ہے۔ پس عذاب کسی جانب سے اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا اور وہ واپس لوٹتا ہے۔ اس وقت صبر تمام اعمال سے کہتا ہے کہ میں اس لیے نہ بولا کہ اگر تم سب عاجز ہو جاتے تب میں بولتا۔ اب میں اس کے لیے پل صراط پر اور میزان پر کام آؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجے گا جن کا نام منکر نکیر ہے۔ ان کی نگاہیں اچک لینے والی بجلی کی مانند، آواز کڑک دار بجلی کی طرح، دانت سینگوں کی مانند، سانسیں شعلوں کی مانند۔ وہ اپنے بالوں کو روندتے ہوئے چل کر آئیں گے۔ دونوں کے کندھوں کے درمیان عظیم فاصلہ ہوگا، سوائے مومن کے ان کے دل میں کسی کے لیے مہربانی اور رحم نہ ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ایک ہتھوڑا ہوگا جس کو سارے جن و انس جمع ہو کر اٹھا نہ سکیں گے۔ وہ آ کر مردے سے کہیں گے کہ بیٹھ جاؤ، وہ مردہ بیٹھ جائے گا اور اس کے کفن کے کپڑے اس کے بدن سے گر کر نیچے آ جائیں گے۔ وہ اس وقت سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے؟ بندہ مومن کہے گا کہ میرا رب اللہ تعالی ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس پر وہ فرشتے کہیں گے کہ تو نے سچ کہا۔ پھر اس کو قبر میں رکھ کر ہر جانب سے فراخ کر دیں گے۔ پھر اس سے کہیں گے ذرا اوپر دیکھو۔ اب جو بندہ دیکھے گا تو جنت کی طرف دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے اے اللہ تعالی کے ولی، جنت میں یہ تیرا مقام ہے کیونکہ تو اطاعت خدا بندی میں رہا۔ خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باخدا اس وقت بندے کو ایسی فرحت ہوگی کہ اسے کبھی نہ بھولے گا۔ اب اسے کہا جائے گا کہ ذرا نیچے کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھے گا کہ جہنم کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوگا۔ وہ 2 فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے ولی، تو نے اس سے نجات پا لی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بندہ یہ سن کر ایسی خوشی پائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے لیے جنت کے 70 دروازے کھولے جائیں گے جن سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی، اور یہ اس وقت تک قائم رہے گا کہ اسے حشر کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملک الموت علیہ السلام، تم میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کو لے کر آؤ۔ میں نے اس کے رزق میں کشادگی کی، اسے نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ میرا شکر کرنے سے ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ آج اس کے لیے بڑا دن ہے۔ اس پر ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس بدترین شکل میں پہنچتے ہیں۔ اس کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں اور جہنمی کانٹوں کی سلاخیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام کے ہمراہ 500 فرشتے اس طرح آتے ہیں، ہر ایک کے پاس تانبا جہنمی چنگاریاں بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام یہ خاردار سلاخیں اس منکر اور کافر کو اس طرح مارتے ہیں کہ جڑ تک اس شخص سے رگ و پے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ان سلاخوں کو سختی کے ساتھ موڑتے ہیں تو اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکلتی ہے۔ اس وقت خدا کے دشمن پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس کی پیٹھ چہرے پر کوڑے مارتے ہیں اور مارتے مارتے اس کے حلق تک آ جاتے ہیں۔ پھر وہ گرم تانبے اور چنگاریاں اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں اے ملعون، گرم پانی اور گرمی کی شدت کی طرف چل۔ جب ملک الموت علیہ السلام روح نکال لیتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہے اے جسم، اللہ
सुबहानहू व तआला तुझको मेरी तरफ से बदतरीन सजा दे, क्योंकि मुझे मुसीबत की तरफ तू ही ले जाता था और नेकी से पीछे रखता था। तू खुद भी हिलाक हुआ और मुझे भी हलाकत में डाला। जिस्म भी रूह से यही कुछ कहता है। जमीन के वो हिस्से जिन पर वो निगाह रखता था लानत करते हैं। इबलीस के लश्कर इबलीस को खुशखबरी देते हैं कि उन्होंने एक आदमजात को जहन्नम रसीद करा दिया है। जब उसको कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, हत्ता कि उसकी एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ निकल जाती हैं। फिर अल्लाह ताला उसके पास सियाह सांप भेजता है जो उसको डसते हैं। फिर खुदावंदे कुद्दूस के दो फरिश्ते आकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो जवाब में कहता है मुझे मालूम नहीं। फरिश्ते कहते हैं कि तूने इसको जानना ना चाहा। फिर उसको ऐसे गर्ज मारते हैं कि कब्र में चिंगारियां उड़ती हैं। फिर फरिश्ते कहते हैं कि ऊपर देखो। जब वो ऊपर देखता है तो जन्नत का दरवाजा नजर आता है। फरिश्ते कहते हैं कि अगर तू अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करता तो तेरा ये मुकाम होता। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्सहाबिहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा उस वक्त उसके दिल में ऐसी हसरत पैदा होती है जो कभी नहीं होती। फिर उसको जहन्नम का दरवाजा खोल कर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ए अल्लाह के दुश्मन, नाफरमानियों की वजह से अब तेरा ये मुकाम हुआ है। और 70 दरवाजे जहन्नम के खोल दिए जाते हैं जिनमें गर्मी और बाद समोम आती है और ये सिलसिला कयामत तक इसी तरह जारी रहेगा। हाकिम ने हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो इसमें आजम बता दूं जो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जिस शख्स ने अपनी मर्ज में ये दुआ 40 मर्तबा पढ़ी, फिर इस मर्ज में उसका इंतकाल हो गया तो उसे शहीद का सवाब मिलेगा। अगर तंदुरुस्त हो गया तो गुनाहों से पाक हो गया। अल्लाह पाक से दस्ते अदब दुआ करते हैं हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अल्लाह पाक बरोज़े महशर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत व शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।